बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आइए सुनते हैं आज की कहानी। जब से भाभी आई थी बाई तो इसी का होकर रह गया था। बाई एक हफ्ते से अम्मा से बात नहीं कर रहा था। मैं और अम्मा इसकी सफाइयाँ दे दे कर थक चुकी थी कि जो कुछ भाभी ने इसे बताया है वो सच नहीं है, हकीकत कुछ और है। मगर बाई इस मौजू पर बात ही नहीं करना चाहता था। इसे माँ बहन से ज़्यादा अपनी बीवी पर यकीन था। अभी एक हफ्ते पहले की बात थी जब मैं अपने कमरे पर बिस्तर पर लेटी आराम कर रही थी। ये दोपहर का वक्त था जब मेरे कमरे का दरवाज़ा बेहद ज़ोर ज़ोर से बजा था। मैं कच्ची नींद में उठकर बैठी, मेरा दिल दहल कर रह गया था। मेरे मुंह से बेसाख्ता या अल्लाह हैर निकला था। एकदम से मुझे माँ का ख्याल आया और फिर दूसरा ख्याल मेरे ज़हन में मेरी भाभी का आ गया था। मेरी भाभी भी हामला थी, इसका चौथा महीना चल रहा था। खुदा न खास्ता इसको कहीं कुछ नहीं हो गया। मैं बेड से उठी और जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर अम्मा खड़ी थी, जो बुरी तरह से कांप रही थी। अम्मा का सांस फूला हुआ था, वो चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। अम्मा ने टूटे फूटे लफ्ज़ों से भाभी का नाम लिया था। यानी मेरा शुबा दुरुस्त साबित हुआ था। मैं फ़ौरन से अम्मा को साथ लेकर भाभी के कमरे में गई, जहाँ भाभी अपने बेड पर बैठी बहुत बुरी तरह से रो रही थी। साथ ही साथ वो दर्द से चलाई जा रही थी। मैंने फ़ौरन से भाभी को कॉल मिलाई, बाई को कॉल मिलाई, मगर बाई फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मैं बेचैनी से कमरे में चक्कर काटने लगी। अब इस हालत में भाभी को अकेले अस्पताल भी नहीं ले जा सकती थी। मैंने 3 मरतबा बाई को कॉल की, मगर जवाब मौसूल नहीं हुआ। अब बाई के आसरे पर भाभी को यूं तकलीफ में पड़ा हुआ नहीं देख सकती थी। मैं जल्दी से गई और घर से 10 मिनट के फासले पर मौजूद प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर को अपने साथ लेकर आई, ताकि भाभी को चेक कर सके। भाभी की हालत ऐसी नहीं रही थी कि इसे क्लिनिक पहुंचाया जाता। लेडी डॉक्टर ने मुझे और अम्मा को कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद भाभी को चेक करने लगी। डॉक्टर के अंदर जाते ही भाभी का चीखना ख़त्म हो गया था। तकरीबन 20 मिनट के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर निकली। एन इसी वक्त बाई भी घर में दाखिल हो गए। बाई डॉक्टर को देखते ही फ़ौरन इसकी तरफ आए थे, मगर वो डॉक्टर बगैर कोई बात किए तेज़ी से घर से बाहर चली गई। मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी कि वो कुछ बता कर क्यों नहीं गई। अभी मैं यही सोच रही थी कि कमरे में एक बार फिर भाभी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। इस मरतबा वो बाई का नाम लेकर इन्हें बुला रही थी। बाई के साथ साथ मैं और अम्मा भी कमरे में गए। तभी भाभी ने बाई से एक बात कही, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बमुश्किल अम्मा को संभाला था और हैरत से भाभी की तरफ देखने लगी थी, जो बाई के बाजू से लगी रो रही थी। मैं जानती थी कि इसे अपना बच्चा खो देने का दुख है, इसलिए वो डिस्टर्ब है, मगर वो ऐसी कोई बात करेगी ये तो मेरे वहमो गुमान भी नहीं था। मैंने तो डॉक्टर को इसकी बुलाई के लिए ही बुलाया था। मुझे पता होता कि भाभी को यूँ मुझ पर शक करेगी तो मैं कभी इस डॉक्टर को ना बुलाती। मैंने तो अपनी तरफ से इसकी मदद करने की कोशिश की थी, जबकि इसने बाई से ये कहा कि मैं और अम्मा इसके बच्चे के कातिल हैं, हमने इसके बच्चे को मारा है। इसने बाई से कहा इसने खुद मुझे खाने में कोई दवा मिलाते हुए देखा था, और फिर जब खाने के बाद इसे तकलीफ़ हुई तो इसने मेरी मिन्नतें की कि मैं इसे हस्पताल ले चलूं, मगर मैं जानबूझकर इसे अस्पताल नहीं लेकर गई। और जब मुझे बाई के आने की खबर हुई तो मैं पास से जाकर एक छोटी सी डॉक्टरनी को ले आई, जिसने टीका लगाकर इसका बच्चा पेट में ही मार दिया है। मैं हैरत से भाभी की बातें सुन रही थी, जब मैं 1% भी इसमें सच्चाई नहीं थी, मगर न जाने भाभी ऐसा क्यों कर रही थी। भाई बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। जब भाभी बोली कि नासर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अभी के अभी मुझे अस्पताल लेके चलें, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी और वहीं पर मैं अपना इलाज भी करवा लूँगी। भाई ने हामी भरी और भाभी को अपने साथ अस्पताल लेकर चले गए, और अम्मा दुआएं करने लगी कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी ना आए। हमें यकीन था कि अस्पताल में भाई पर सारी हकीकत वाज़िया हो जाएगी कि हमने ना भाभी को कोई दवा दी है और ना ही इस डॉक्टर से कोई गलत इंजेक्शन लगवाया है। बल्कि हमें तो पता भी नहीं है कि डॉक्टर ने भाभी से क्या बात की है। 5 घंटे बाद भाई और भाभी की वापसी हुई। अम्मा इनको देखते ही कहने लगी, बेटा सब ठीक तो है। लेकिन भाई ने गुस्से से मुझे देखा और भाभी की रिपोर्ट्स मेरे हाथ में थमा कर बोले, ज़रा गौर से पढ़ लेना, आइंदा से तुम मेरी बीवी नाजिया का कोई भी काम नहीं करोगी, इससे दूर रहना। ये कहकर भाई भाभी को लेकर कमरे में चले गए, जबकि मैं रिपोर्ट खोल कर पढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं रिपोर्ट पढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकलती जा रही थी। रिपोर्ट में वही कुछ लिखा हुआ था जो भाभी ने बाई से कहा था। भाभी के पेट में इनका बच्चा मर गया था और बाई अस्पताल से भाभी की DNC की भी करवा कर ले आए थे।
मैं सर पकड़ के नीचे बैठ गई। अम्मा ने मुझे तसल्ली दी और कमरे में ले गई, मगर मेरे जहन में मुसलसल भाभी का मुझे कातिल कहना सुनाई दे रहा था। इसके बाद भाई से, मुझसे और अम्मा से बेहद नाराज़ हो गए। मैंने अम्मा और भाई को वो अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाई हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अम्मा बेटे की नाराज़गी की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी, जबकि भाभी को तो कोई परवाह ही नहीं थी। सुबह भाई के सामने अपना नाश्ता खुद बना लेती, जबकि दिन भर मैं मेरा पका हुआ ही खाती और रात को बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेती थी। पूरा दिन उस पर हुक्म चलाती और रात के वक्त भाई के सामने ऐसी बन जाती जैसे हमें जानती ही ना हो। एक दिन सुबह के वक्त मैं घर की सफाइयाँ कर रही थी जब भाभी सोफे पर बैठी हुई थी। इसने भाई को फ़ोन किया और इंतहाई मटियल सी आवाज़ में बोली, नासर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कहो तो मैं तुम्हारी बहन से कमरे की सफाई करवा लूँ। भाई ने ना जाने क्या कहा, जबकि भाभी ने गाल काट दी और कहने लगी कि आज मेरे कमरे की भी अच्छे से सफाई कर देना। तुम्हारे भाई से इजाज़त ले ली है। मैंने भाभी से कहा कि इसमें भाई से इजाज़त की लेने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो हर रोज़ ही आपके कमरे की सफाई करती हूँ। भाभी कहने लगी, हाँ तो इसमें बड़ी बात क्या है, इस कमरे में सिर्फ मैं तो नहीं रहती, तुम्हारा भाई भी तो रहता है। अब ज़्यादा बातें नहीं करो और जाकर सफाई करो। मैं इस कमरे में सफाई करने चली गई, जबकि वो टीवी लगा कर देखने लगी। जब भाभी के कमरे में की सफाई करके बाहर आई तो भाभी मुझे देखकर मुस्कुराई थी और इसकी मुस्कुराहट कुछ अजीब सी थी, लेकिन फिर मैं इसे अपना वहम समझकर दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी लापरवाही मुझे किस कदर भारी पड़ सकती है। काश कि मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है तो मैं इसके कमरे में जाती ही ना। मगर मैं कहाँ इसके शातिर दिमाग तक पहुँच सकती थी। जहाँ पर मेरी सोचें ख़त्म होती थी वहीं से इसका फसादी दिमाग काम करना शुरू कर देता था। इस बात का अंदाज़ा मुझे बहुत जल्द होने वाला था। अगली सुबह इस औरत ने सुकून से नाश्ता भी ना करने दिया था। भाई ने भाभी से कहा कि नाश्ते के बाद मुझे कमेटी के पैसे ला दो, आज कमेटी देनी है। भाभी जी कहते हुए कमरे में चली गई और कुछ ही देर के बाद बाहर आई और भाई से कहने लगी कि नासर, कमेटी के पैसे नहीं मिल रहे। भाभी की बात सुनकर भाई एकदम नाश्ता छोड़कर अपनी जगह से उठ खड़े हुए और कहने लगे, पैसे तो तुम्हारे पास थे, कहाँ जा सकते हैं, इधर ही देखो, बल्कि मैं खुद देखता हूँ। भाई भाभी के साथ पैसे ढूंढने चले गए। अम्मा भी इनके पीछे चली गई कि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही सोच आ रही थी। मेरे जहन में बार बार भाभी का कल वाला मुस्कुराना आ रहा था। भाई ने भी कमरे में हर जगह देख लिया, मगर पैसे होते तो मिलते ना। भाभी बोली कि पैसे मेरे कमरे में चोरी हो गए हैं। भाई ने कहा, चोरी कौन कर सकता है, हमारे घर में आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कौन कर सकता है चोरी। तब भाभी ने ऐसी बात की कि जिसका मुझे डर था। भाभी ने चीख कर मेरा नाम लिया और कहा कि कल इसी मनूस ने कमरे की सफाई की थी, ज़रूर इसी ने कल वो पैसे निकाले होंगे, तभी तो कल ये बाजार भी गई थी। मैं भाभी की बात सुनकर हैरान रह गई। भाई मुझे किसी मुजरम की तरह देखने लगा और मुझसे पैसे मांगने लगा, मगर मैं 1 लाख कहाँ से लाती। भाभी ने सारे का सारा मलबा मुझ पर डालकर मुझे चोर साबित कर दिया था। भाई सर पकड़ कर बैठा था। अब कमेटी तो हर सूरत देनी ही थी। तब अम्मा कमरे में गई और मेरे बनाए गए जेवरात में से कुछ लाकर भाई को दिए ताकि भाई इन्हें बेचकर रकम अदा कर सके। भाई ने अम्मा से जेवरात लिए और अम्मा को कहा कि इसको लगाम डालें, नहीं तो अगली दफ़ा मैं इसके हाथ ही काट दूंगा। आज पहली मरतबा भाई मुझ पर चीख रहा था। इसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी थी, बस आंख बंद करके भाभी की बात पर यकीन कर लिया था। मैंने अफसोस से भाभी की तरफ देखा था। कोई इस कदर एहसान फरामोश कैसे हो सकता था। अभी कल ही की तो बात थी जब ये हमारे एहसानों तले दबे हमसे नजरें भी ना मिलाती थी और आज कैसे हमारे ही सरों पर चढ़कर नाच रही थी। मैं अफसोस करते हुए अपने कमरे में आ गई। हमने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया था और आज ये हमें ये सिला दे रही थी। मेरा नाम महविश है। मैंने एक खुशहाल घराने में आँख खोली थी। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अब्बू एक स्कूल में प्रिंसिपल थे और अम्मा घरेलू खतून थी और आपस में एक दूसरे के कज़न भी थे। इनकी शादी घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी, लेकिन आज तक कभी भी उन्होंने अपने वालिदैन को शर्मिंदा ना किया था। यानी इंतहाई आसान तरीके से इस रिश्ते को निभा रहे थे। कभी किसी ने नहीं सुना था कि इनकी आपस में कोई लड़ाई हुई हो। सब अपने अपने बच्चों को मेरे अम्मा अब्बा की मिसालें दिया करते थे। अम्मा का ससुराल भी अच्छा था। शादी के 10 साल तक अम्मा के घर कोई खुशखबरी नहीं आई थी, मगर मजाल है जो कभी सास, शोहर या नंद में से किसी ने अम्मा को ताना भी दिया हो। सभी अम्मा के हौसला देते रहते थे।
اور پھر سب کی امیدیں رنگ لے آئیں اور شادی کے 11ویں سال میرے بھائی ناصر کی پیدائش ہوئی تھی اور اس کے 4 سال بعد میں اس دنیا میں آئی تھی۔ اماں کی زندگی جیسے مکمل ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، اماں نے میری بہترین تربیت کی تھی اور اس معاملے میں بھی سب کی تعریفیں ملی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ دادی اور ابا بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اماں کا سسرال خالی ہو گیا تھا۔ پھپھو بھی شادی کے بعد دوسرے شہر جا بسی تھی۔ اب اماں کی کل کائنات میں اور بھائی تھے۔ بھائی ابا کی وفات کے وقت 22 سال کا تھا۔ اس نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کر لی تھی اور پھر جلد ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ بھائی نے پورے گھر کا نظام سنبھال لیا تھا۔ دن ہنسی خوشی گزر رہے تھے جب ہماری زندگی میں نازیہ نامی لڑکی کی آمد ہوئی۔ ایک دن بھائی مجھے اور اماں کو باہر کھانا کھلانے لے کر گئے تھے۔ کھانا کھا کر ہم ہوٹل سے نکل کر گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے جب ہمیں سڑک پر ایک گری ہوئی لڑکی ملی۔ اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا اور ماتھے پر بہت سی چوٹ لگی ہوئی تھی۔ آس پاس کوئی نہ تھا۔ اماں کے کہنے پر ہم اسے ہسپتال لے گئے جہاں اس کا علاج کروایا گیا۔ اس کے جسم پر مار پیٹ کے بہت زیادہ نشانات تھے۔ اب اس کے پیچھے کی کہانی تو وہ ہوش میں آنے کے بعد ہی بتا سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا۔ رات کے ہم لوگ گھر واپس آئے تھے اور صبح پھر اس کا پتہ کرنے ہسپتال پہنچ گئے۔ شام کے وقت اس کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ ہم اسے لے کر گاڑی میں بیٹھے اور اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تاکہ اسے اس کے گھر چھوڑ سکیں، مگر اس نے بتایا کہ وہ یتیم لڑکی ہے۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی گھر میں آگ لگنے سے جل کر مر گئے تھے۔ وہ ماموں اور ممانی کے ساتھ رہا کرتی تھی، مگر اس کی ممانی بچپن سے لے کر اب تک اس پر صرف ظلم ہی کرتی آئی تھی۔ 24 سالوں میں ایک مرتبہ بھی اس کی ممانی نے اسے محبت سے بات نہ کی تھی اور ہمیشہ اسے ایک چیز کے لیے ترسایا گیا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر اس پر جانوروں سے بدتر تشدد کیا جاتا۔ ماموں اپنی آنکھوں کے سامنے اس پر ظلم ہوتا دیکھتے رہتے تھے مگر بیوی کے سامنے کچھ بھی نہ بولتے۔ اور پھر کل تو انہوں نے انتہا کر دی۔ اس کے ممانی اور ماموں نے اسے ایک سیٹھ کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ جب اس نے جانے سے انکار کیا تو انہوں نے اسے بہت مارا اور زبردستی اس آدمی کے ساتھ بیچ دیا۔ وہ بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر بھاگی تھی۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے آئی اور اسے بالکل میرے بھائی کی طرح محبت کرنے لگی۔ وہ سیٹھ اس کو ڈھونڈتا ہمارے گھر تک پہنچ گیا تھا مگر بھائی نے اس کے خلاف پرچہ کرا کے اس کو جیل میں بند کروا دیا۔ اماں نے اس کے ساتھ بالکل بیٹیوں جیسا برتاؤ کیا تھا۔ اسے کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ وہ پرائی ہے، یہاں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ہر وقت ہمیں جی جی کرتے نہ تھکتی تھی۔ جلدی ہی وہ ہم سب میں سے گل مل گئی تھی۔ اماں نے اسے ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی۔ وہ میرے بھائی کے ساتھ ہر جگہ گھومتی پھرتی مگر اب لوگوں سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ بھائی اور نازیہ کو لے کر طرح طرح کی باتیں بنانے لگے تھے۔ تبھی اماں نے بھائی اور نازیہ کی شادی کروا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اماں نے اپنی طرف سے ان کی بہتری کے لیے فیصلہ کیا تھا مگر اماں کہاں جانتی تھی کہ ان کا یہ فیصلہ کس قدر غلط ثابت ہونے والا ہے۔ اگر اماں کو پتہ ہوتا کہ ان کے اس فیصلے سے مستقبل میں ان کو کس قسم کی تکلیف کا احساس کرنا پڑ سکتا ہے تو یقیناً وہ کبھی یہ فیصلہ نہ کرتی۔ اماں نے نازیہ پر احسان کیا تھا مگر وہ احسان فراموش نکلی تھی۔ رشتے بدلتے ہی اس کے رنگ ڈھنگ اور نظریں بدل گئی تھی۔ وہ خود کو کسی ریاست کی ملکہ سمجھنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے اور امی کے ساتھ اس کا رویہ بالکل اجنبیوں جیسا ہو گیا تھا۔ اس کی نظر میں ہماری کوئی اہمیت نہ رہی تھی۔ ہم نے پھر بھی اسے کچھ نہ کہا تھا۔ ہم نے تو اسے عزت دی تھی، کبھی اسے پرایا نہیں سمجھا تھا۔ جب سے آئی تھی اسے اس گھر کا فرد ہی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اب اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر ماتھے پر رکھ لی تھی تو اس میں ہم کیا کر سکتے تھے۔ جب وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ماں بننے کی خبر ملی تو ہمارے پاؤں خوشی سے زمین پر ہی نہ ٹک رہے تھے۔ اماں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ ہم بے تحاشا خوش تھے مگر ہماری خوشی بس کچھ وقت کی ہی تھی۔ 4 مہینے بعد ہی ہمارے ارمانوں پر بھابھی نے بری طرح سے پانی پھیر دیا اور اب اس کے 1 ہفتے بعد یہ مجھ پر چوری کا الزام بھی لگا دیا۔ اسے یہ سوچ بھی نہیں آئی کہ بھلا اپنے ہی گھر میں چوری کیوں کروں گی۔ مجھے کس چیز کی کمی تھی جو میں ایسی حرکت کرتی، وہ بھی اپنے ہی گھر میں۔ میں اس دن کے بعد اسے اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ یوں بار بار رسوا ہونے سے اچھا تھا کہ میں اس کی آنکھوں کے سامنے ہی نہ آتی۔ میں صرف کھانا بنانے کچن میں جاتی اور کھانا لے کر کمرے سے آ جاتی، باقی کسی سے میرا کوئی سروکار نہ تھا۔ اماں بھی اب مجھے ان کے سامنے نہ بلاتی تھی۔ اس واقعے کو پورا سال گزر گیا تھا۔
میرے اور بائی کے درمیان تعلقات ابھی تک ٹھیک نہ ہوئے تھے۔ اماں مشکل سے بائی کا دل میری طرف سے صاف کرتی، مگر بابی پھر سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتی کہ جس سے میں بائی کی نظروں سے گر جاتی۔ اسی وجہ سے اماں میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی تاکہ مجھے جلد از جلد اس جہنم سے نکال کر رخصت کر دے، کیونکہ جہاں اس گھر میں بابی نے میرا سانس لینا بھی محال کر دیا تھا۔ جلد ہی اماں کو میرے لیے ایک مناسب رشتہ مل گیا تھا۔ انہوں نے اتوار والے دن آنا تھا، کیونکہ اس دن بائی بھی گھر پر ہوتا تھا۔ اتفاق سے بابی ان دنوں پھر سے حاملہ تھی۔ اتوار والے دن اماں نے مجھے کہا کہ کچن کا سارا کام میں نے خود دیکھنا ہے، ان لوگوں کے اہتمام میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ لوگ شام کو چائے پر آئے تھے۔ میں نے اچھی خاصی دعوت کا انتظام کر لیا۔ کھانے پکانے میں ماہر تھی اور مجھے لگاؤ بھی تھا۔ اماں اور بائی کو رشتہ مناسب لگا تھا۔ بابی کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ میں اماں کے کہنے پر لوازمات لے کر بیٹھک میں آئی۔ ابھی میں دروازے پر ہی پہنچی تھی جب بابی کے دل ہراش چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ ہم سب مہمانوں سمیت بابی کی طرف دوڑے چلے گئے تھے، جو کچن کے دروازے پر ہی نیچے گری پڑی تھی اور پیٹ پکڑے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ اور بائی جیسے ہی بابی کے پاس پہنچے، بابی مزید چیخنے لگی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر بابی کی مدد کرنے کی کوشش کی تاکہ بابی کو اٹھا سکوں، مگر میرے ہاتھ لگاتے ہی بابی نے مجھے زور سے دور دھکیل دیا اور بائی سے کہنے لگی کہ ناصر، اس کو کہو کہ مجھے ہاتھ نہ لگائے، یہ بہت ہی گھٹیا لڑکی ہے، اس نے دوسری مرتبہ مجھ سے میری اولاد چھینی ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ارے میری غلطی کیا تھی؟ میں نے تو بس اسے اتنا کہا تھا کہ چائے کے لیے میری الماری سے نئے والے کپ لے جاؤ، بس اتنی سی بات پر اس نے مجھے دھکا دے دیا۔ اس نے میرے اندر پلنے والی جان کا خیال بھی نہ کیا۔ اسے کہو جاؤ یہاں سے۔ بابی نے میرے سسرال والوں کے سامنے میری خوب برائیاں کی تھیں۔ وہ لوگ معذرت کرتے ہوئے واپس چلے گئے تھے، جبکہ بائی نے غصے میں آ کر مجھے کئی تھپڑ مارے تھے۔ وہ مجھے جان سے مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ جب اماں بیچ میں آ گئی تھی، بائی نے میرے ساتھ ساتھ اماں سے بھی بات چیت بند کر دی۔ اماں نے بھی اس کی بار بائی کو منانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ ہم جان گئے تھے کہ بابی خود ہی بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتی، اسی لیے ہر بار اپنے بچے کو خود ختم کر کے میرے اور اماں پر الزام لگا دیتی ہے۔ اماں نے مشکل سے ایک رشتہ ڈھونڈا تھا، وہ بھی بابی کی وجہ سے انکار کر گیا۔ اب سب لوگ ہی ہمیں برا سمجھنے لگ گئے تھے۔ بابی پورے محلے میں مظلوم بنی پھرتی اور ہمیں ظالم ثابت کر دیا، اسی لیے کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ چند مہینے بغیر ہنگامے کے گزرے تھے کہ بابی نے پھر سے اپنے بچے کو مار کر ملبہ ہمارے سر ڈال دیا تھا۔ اس دن بابی نے بائی کو بہت زیادہ ہمارے خلاف کر دیا۔ بائی بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے مجھے اور اماں کو گھر سے نکال دیا۔ میں اور اماں کافی دیر تک گھر کے باہر کھڑی دروازہ بجاتی رہیں، مگر ان دونوں میاں بیوی کے کان میں جوں تک نہ رنگی۔ بابی نے خاندان بھر میں مجھے اور میری ماں کو برا ثابت کر دیا تھا۔ کوئی بھی ہم دونوں کو پناہ دینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ آخرکار پڑوس کی ایک آنٹی نے ترس کھا کر مجھے اور اماں کو اپنے گھر پناہ دے دی۔ کیسے دن آ گئے تھے! ہم نے جس بے سہارا کو سہارا دیا تھا، آج اسی احسان فراموش نے ہمارے سر سے چھت چھین لی تھی اور ہمیں بے سہارا کر دیا تھا۔ اماں نے اس حالت میں بھی ان دونوں کی خوش رہنے کی دعا کی تھی، مگر میرے دل سے ان کے لیے آہ نکل چکی تھی اور مظلوم کی آہ تو سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ کچھ دن بعد گھر میں بابی کی چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ نہ جانے اب اسے کیا تکلیف ہو گئی تھی جو وہ اس طرح سے چیخ رہی تھی۔ اگلے دن ہم صحن میں بیٹھے ہوئے تھے جب دروازہ کھلا اور بائی اندر داخل ہوئے اور سیدھے آ کر اماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے اور اماں سے کہا کہ واپس گھر چلیں، مگر اماں نے انکار کر دیا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد بائی رونے لگے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بھی ان پر ترس آ گیا تھا، مگر ان کو یہ احساس دلانا بھی ضروری تھا انہوں نے میرے اور اماں کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا۔ اس لیے بائی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں نے اس سے کہا کہ وہ یہاں سے جا سکتے ہیں اور میں بھی اماں کے پیچھے اندر آ گئی۔ پھر اکثر اوقات بابی کے چیخنے کی آوازیں آتی رہتی۔ کسی کو وجہ معلوم نہ تھی کہ بائی روزانہ آتے اور اماں کے پاؤں میں گر کر اماں سے معافیاں مانگتے، مگر میں نے اماں کو صاف منع کر دیا تھا کہ اب ہم واپس اپنے گھر نہیں جائیں گے۔ اماں بھی ابھی میری بات پر متفق تھی۔ ایک دن اماں کی بس ہو گئی اور بائی کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ جیسے ہی ہم دونوں گھر پہنچی، ہمارے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سامنے بابی اپنا پیٹ پکڑ کر چیخ رہی تھی۔ میں اور اماں حیرت زدہ ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ جب بائی نے آگے بڑھ کر بابی کو ایک طرف کر کے بٹھایا، بابی نے جیسے ہی اماں کو دیکھا فوراً اسے آ کر اماں اور میرے قدموں میں گر گئی
اور ہم دونوں سے معافی مانگنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے بھائی کو بتایا کہ تمہاری ماں اور بہن نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس نے اقرار کر لیا تھا کہ میں بے قصور تھی، نہ ہی میں نے کوئی قتل کیے تھے اور نہ ہی میں نے چوری کی تھی۔ یہ سب چال بابی کی اپنی تھی۔ دراصل وہ 24 سال تک ایک ایسے گھر میں رہی تھی جہاں ہر طرف اس کی ممانی جیسی چال باز عورت کی چلتی تھی۔ کیسے وہ اپنی نندوں اور ساس اور سسر کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ جب اماں نے اس کی شادی بھائی کے ساتھ کرائی تو وہ بھی اپنی ممانی جیسی برتاؤ کرنے لگی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو میں اور اماں اس کو اور بھائی کو خوش نہیں رہنے دیں گی۔ اوپر سے کہیں اسی ملاقات اس کی ممانی سے ہوئی تو ممانی نے اسے محبت کے جھانسے میں بنسا کر پٹیاں پڑھا دیں۔ میری بابی نے قبول کیا کہ وہ دوبارہ حاملہ ضرور ہوئی تھی، مگر دونوں بار اس نے اپنا بچہ خود ضائع کیا تھا۔ وہ اس لیے کہ وہ بھائی کو میرے اور اماں کے خلاف کرنا چاہتی تھی تاکہ بھائی ہمیں گھر سے نکال دیں اور وہ بھائی کی کمائی پر اکیلی راج کرے۔ بھائی اپنی کمائی کا آدھا حصہ امی کو دیتے تھے اور وہ اپنی بیوی کا پورا خیال رکھتے تھے، لیکن پھر بھی بھابھی کو یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ ان کے پاس اور تو کوئی ہتھیار نہیں تھا، بس اس لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا اور وہ اپنے منصوبے میں کامیابی ہو گئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمیں گھر سے نکالنے کے بعد ایک دن ان کے پیٹ میں درد اٹھا تو وہ ہسپتال چلی گئی، جہاں کچھ ٹیسٹ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے پیٹ میں رسولی ہو گئی ہے، جس سے ان کی جان کو خطرہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اب وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکے گی۔ اس خبر نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کو اپنے سارے گناہ یاد آنے لگے تھے اور یہ درد انہیں اس قدر شدید اٹھتا تھا کہ اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور وہ چیخ چیخ کر پورا محلہ سر پر اٹھا لیتی تھی۔ اماں نے جب اپنی بہو کو اس قدر تکلیف میں دیکھا تو اسی وقت اسے معاف کر دیا۔ بابی نے جو ہمارے ساتھ کیا تھا اسے اس کی سزا مل گئی تھی۔ آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ آپریشن کے بعد بابی کے پیٹ سے رسولی تو نکال لی گئی، مگر وہ زندگی بھر ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اسی لیے بھائی نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لی تھی۔ میرا بھی نکاح ہو گیا تھا، میں اپنے شوہر سلیم کے گھر آ گئی ہوں۔ اماں بھی پچھلے سال فوت ہو گئی تھی۔ آج میں بھائی سے ملنے جاتی ہوں تو نازیہ بابی اکیلی کمرے میں بیٹھی ہوتی ہیں، جبکہ میرا بھائی اپنی دوسری بیوی اور بیٹے کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے، مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ میری نازیہ بابی نے جو کیا تھا آج وہ اسی کی سزا کاٹ رہی تھی۔